السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری، جن کے مؤلف ہیں حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہیں، مگر اس کا اردو ترجمہ جو کیا ہے وہ ضیاء المصنفین، ادارہ ضیاء المصنفین بھیرا شریف کے علماء کرام نے کیا ہے، یعنی تفسیر کا ترجمہ، اور قرآن کی آیتیں جو ہیں اس میں ان کا ترجمہ ضیاء الامت حضرت علامہ و مولانا پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، جو ماضی قریب کے بہت بڑے جید عالم دین میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ خاص طور سے ان کی کتاب ضیاء النبی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے اس کتاب کا سورہ انفال سے، یعنی تفسیر مظہری کو انشاءاللہ تعالی سورہ انفال سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دین میں خلوص میں برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ الانفال، اس کے اندر 75 آیتیں ہیں۔ تو سورہ انفال مدنی صورت ہے، اس میں 76 یا 77 آیات ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ سے 7 آیات تک مکی ہیں۔ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ واقعہ اگرچہ مکہ مکرمہ کا ہے، مگر آیات کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ترجمہ جمال القرآن کے مطابق سورہ انفال مدنی ہے، اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جیسا کہ آپ کو بتایا ہم نے کہ اوپر قرآن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس تفسیر کے فرسٹ پیج کو ہم نے پڑھ کے دکھایا، جس میں یہ لکھا تھا ترجمہ متن ضیاء الامت حضرت علامہ و مولانا پیر محمد کرم شاہ ازہری۔ وہ ترجمہ متن جو ہے، یعنی وہ قرآنی آیات، قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ علامہ پیر محمد کرم شاہ ازہری کا ہے۔ تو وہ ترجمہ کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی، یعنی آپ نے اپنے آپس میں جو معاملات کرتے ہو ان کی اصلاح کرو، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو۔ صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیتیں تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، اور صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، نیز اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور باعزت روزی، جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، نسائی، حاکم، ابن حبان، عبد الرزاق نے مصنف میں، عبد ابن حمید، ابن عابد، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ بدر کا دن تھا
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو قتل کرے گا اس کے لیے اس طرح ہوگا، اور جو کسی کو قیدی بنائے گا اس کے لیے اس طرح ہوگا۔ اور ابن مردویہ کی ایک روایت جس کی سند میں کلبی ابو صالح کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور عطا ابن عجلان کے واسطے سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ جو کسی کو قتل کرے گا تو مقتول سے چھینا ہوا سامان اسی کے لیے ہوگا۔ پس بوڑھے صحابہ کرام تو جھنڈے کے پاس ہی ڈٹے رہے، اور نوجوان میدان کارزار میں اترے اور بڑی تیزی سے کفار کو قتل کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا۔ پھر بوڑھوں نے نوجوانوں سے کہا، مال غنیمت میں ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرو، کیونکہ ہم تمہاری پشتوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، یعنی اگر تم میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا، تو بالیقین تم ہماری طرف ہی آتے۔ نتیجتاً ان تمام نے اپنا یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پھر ابو الیسر دو قیدی لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ فرما رکھا ہے۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ سب کچھ انہیں عطا فرما دیا تو آپ کے ان قریبی اصحاب کے لیے تو کوئی شے نہیں بچے گی۔ حالانکہ ہم میدان جنگ میں اترنے سے اس لیے تو نہیں رکے کہ ہمیں آخرت کی طلب نہ تھی، یا بزدلی کے باعث دشمن سے خوف زدہ تھے، یا پھر ہم دنیاوی زندگی کے لیے حریص تھے، یعنی لالچی تھے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے تھے جو ہمارے ان بھائیوں نے کیا، لیکن ہم نے تو آپ کو تنہا دیکھا اور یہ پسند نہ کیا کہ آپ ایسے مقام پر تنہا رہیں جہاں نقصان کا شدید اندیشہ ہے، لہذا ہم آپ کی محافظت و نگہبانی کے لیے اسی مقام پر ٹھہرے رہے، تاکہ دشمن کہیں پیچھے کی جانب سے آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ نتیجتاً ان کے درمیان شدید اختلاف ہوا، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی اس پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کسی مقتول کو قتل کرے گا اس سے جو چھینا ہوا مال ہوگا وہ اس کا ہوگا۔ اب صحابہ کرام میں سے جو جوان تھے وہ تو جنگ کے میدان میں کود پڑے، اور جو بوڑھے تھے وہ لوگ حفاظت میں لگے رہے۔ اب حفاظت میں جب لگے رہے تو بوڑھوں نے کہا کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی جنگ میں شریک تھے، تو ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دار بنائیے۔ اس بات کو لے کر جب اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اب آیت کا مطلب سنیے، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ غنیمتیں کن کے لیے ہیں۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے اور اس سے مراد مال غنیمت ہے، چونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی عطا سے ملتا ہے، اس لیے مال غنیمت کو نفل یعنی مفت مال کہا جاتا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، یعنی اے محمد آپ انہیں فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس میں تصرف کرنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ اسے ایسے ہی تقسیم کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم ارشاد فرماتا ہے، یعنی مال غنیمت کا معاملہ فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مختص ہے اور خاص ہے۔ مذکورہ ائمہ حدیث نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا اختیار لوگوں کے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اسے برابر برابر تقسیم کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کا مفہوم یہی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 2، پس باہمی اختلافات اور جھگڑے برپا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو، آپسی معاملات کی اصلاح کرو، یعنی ایسے اوصاف پیدا کرو، اپنے اندر ایسی صفتیں پیدا کرو جن کے سبب تمہارے درمیان مواسات اور باہمی الفت و محبت پیدا ہو جائے، یعنی تمہارے درمیان
مواسات معنی بھی محبت ہی ہوتا ہے، انس، تمہارے درمیان مواسات اور باہمی الفت و محبت پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تم ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو۔ زجاج نے کہا ہے کہ ذاتہ بینکم سے مراد یہ ہے کہ تمہارے درمیان حقیقتاً وصل، دوستی اور محبت کے تعلقات ہوں۔ بین سے مراد وصل ہے۔ غنائم یعنی غنیمتیں اور دیگر امور اور دوسری باتوں کے بارے تمہیں جو حکم دیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایماندار ہو۔ چونکہ سابقہ کلام جزا پر دلالت کر رہا ہے، یعنی پچھلا کلام جو ہے، پچھلی بات جو ہے جزا اور بدلے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ شرط یہاں جزا کے ذکر سے مستغنی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو تو پھر اس طرح کرو، کیونکہ کمال ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اوامر کی اطاعت کی جائے، یعنی جو حکم دیا جائے اس کی فرما برداری کی جائے، معاصی سے بچا جائے یعنی گناہوں سے اور نافرمانی سے بچا جائے، اور عدل، احسان اور ایثار کے سبب آپس کے باہمی معاملات کی اصلاح کی جائے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث طیبہ اس طرح ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو کوئی مال غنیمت لائے گا وہ اسی کے لیے ہوگا۔ بس یہ سن کر نوجوان میدان جنگ میں کود پڑے، یہاں تک کہ 70 افراد کو قتل کر دیا اور 70 افراد کو قیدی بنا لیا۔ پھر انہوں نے مال غنیمت کا مطالبہ کیا، اور وہ مال جو بطور غنیمت حاصل ہوا تھا اس کی مقدار قلیل تھی، لہذا بوڑھے اور بزرگ صحابہ کرام جو کہ جھنڈے کے پاس ہی ٹھہرے رہے تھے، انہوں نے کہا ہم تمہاری پشت پر تھے اور کوئی جماعت اس کی طرف سمٹ کر آ سکتی تھی، اس لیے ہمارا یہ حق ہے کہ مال غنیمت سے ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مال غنیمت برابر تقسیم کر دیا۔ پھر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام وقت اپنے لشکریوں سے جو وعدہ کرے اسے پورا کرنا اس پر لازم نہیں۔ امام وقت یعنی خلیفہ یا امام وقت اپنے لشکریوں سے جو وعدہ کرے اسے بعین ہی اسی طرح پورا کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔ ابن ابی شیبہ، امام احمد، عبد ابن حمید اور ابن مردویہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ بدر برپا ہوا تو میرا بھائی عمر شہید ہوا، اور میں نے سعید بن العاص کو قتل کیا اور اس کی تلوار جس کا نام ذوالقطیفہ تھا خود لے لی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جانب سے مجھے راحت اور سکون عطا فرمایا ہے، اور بطور مال غنیمت یہ تلوار بھی مجھے عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری شجاعت و بہادری کا حال تو جانتے ہی ہیں، لہذا یہ تلوار میرے پاس ہی رہنے دیجیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار نہ تیری ہے اور نہ ہی میری ہے، بس اسے رکھ دیجیے۔ تو میں نے اسے رکھ دیا، پھر واپس لوٹا اور دل میں یہ کہنے لگا شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن یہ تلوار ایسے آدمی کو عطا فرما دیں جس کی جرأت و بہادری میری مثل نہ ہو۔ چنانچہ میں پھر لوٹ کر گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چلا جا اور اسے مال غنیمت میں جا کر رکھ دے۔ پس میں لوٹ کر آیا، لیکن میرے بھائی کے شہید ہونے اور دشمن کا مسلوبہ مال یعنی دشمن کا سلب کیا ہوا، دشمن سے لیا ہوا مال مجھ سے لیے جانے پر مجھے جو دکھ اور غم ہوا اسے فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ میں اسی کیفیت میں واپس پلٹا، اور جب تلوار مال غنیمت میں رکھنے کا ارادہ کیا تو پھر میرے نفس نے میرے ذہن میں کچھ ڈال دیا۔ میں دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کی
یہ مجھے ہی عطا فرما دیجئے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز سے مجھے ڈانٹا۔ میں واپس آیا، لیکن ابھی تھوڑا ہی پیچھے مڑا تھا کہ اتنے میں سورہ انفال نازل ہوئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور اپنی تلوار اٹھا لے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے فرمایا، تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہیں تھی، اب وہ میری ہو چکی ہے، لہذا اب وہ تلوار تیرے لیے ہی ہے۔ اس آیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہوتی ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعید بن جبیر سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار میں سے ایک آدمی مال غنیمت اٹھانے کے لیے نکلے تو انہیں ایک گری ہوئی تلوار ملی تو وہ دونوں اس پر جھپٹ پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ میری ہے، اور انصاری نے کہا، یہ میری ہے، میں قطعاً نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ عرض کیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، یہ تلوار نہ تیرے لیے ہے اور نہ ہی انصاری کے لیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال۔ پھر یہ آیت اس ارشاد گرامی یعنی اس دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، یعنی جان لو کہ تم جو بھی غنیمت پاتے ہو تو اس فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا خمس یعنی اس کا پانچواں حصہ اللہ، اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ پانچواں حصہ یعنی 20%۔ ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی رحمہم اللہ نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ مال غنیمت خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا، کسی اور کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ مسلمان دستوں کو جو چیز بھی ہاتھ آتی وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، بس اگر کوئی اس میں سے سوئی یا دھاگا تک بھی روک لیتا تو وہ خیانت اور چوری تصور کی جاتی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مال غنیمت میں سے کچھ انہیں بھی عطا فرمائیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسألونک عن الانفال آیت نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ مال غنیمت میری ملکیت ہے اور میں نے اسے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف میں دے دیا ہے، یعنی ان کے اختیار میں دے دیا ہے، اب وہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، تمہارے لیے اس میں کوئی شے نہیں ہے، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے معاملات کی اصلاح کرو اگر تم ایماندار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ سے نازل فرمائی۔ پھر مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذوی القربہ یعنی رشتہ دار، یتامہ یعنی یتیم لوگ، اور مساکین یعنی مسکینوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں میں تقسیم فرما دیا ہے، اور بقیہ 4/5 حصہ یعنی 5 میں سے 4 حصے جو ہیں عام لوگوں کے لیے مقرر فرما دیے۔ اسی طرح کے گھوڑ سوار کے لیے مجموعی طور پر 3 حصے ہوں گے، یعنی 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ شہ سوار کا، اور پیدل کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ محمد بن یوسف صالحی نے سبیل الرشاد میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت مساوی طور پر تقسیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، مساوی طور پر یعنی برابر برابر تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا، ڈیوائیڈ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، قوم کے وہ شہ سوار جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بھی اتنا مال ہی عطا فرمائیں گے جتنا کمزوروں اور ضعیفوں کو دیں گے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کمزوروں اور ضعیفوں کے سبب ہی تمہیں فتح و نصرت عطا کی جاتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کے منادی نے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو آواز دینے والے، ندا دینے والے، خبر دینے والے جو مقرر تھے، انہوں نے اعلان کر دیا، جس کسی نے کسی کو قتل کیا اس سے چھینا ہوا مال اسی کے لیے ہے، اور جس کسی نے کسی کو قیدی بنایا تو وہ قیدی اسی کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقتول سے چھینا ہوا مال قاتل کو ہی عطا فرما دیا کرتے تھے۔ سعید ابن منصور، احمد ابن منذر، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے سنن میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا اور وہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے دشمن کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، ان میں سے بعض کو قیدی بنایا اور بعض کو قتل کیا، اور ایک گروہ میدان میں کود پڑا اور وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگا، اور مسلمانوں کا ایک طائفہ یعنی ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہی رہا، تاکہ کوئی دشمن دھوکہ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ یہاں تک کہ جب رات ہو گئی اور لوگ واپس آ گئے تو جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا انہوں نے یہ کہا، چونکہ ہم نے مال غنیمت اکٹھا کیا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ہے، لہذا یہ ہمارے لیے ہی ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو دشمن کی تلاش میں نکلے تھے انہوں نے کہا، تم ہم سے زیادہ مستحق نہیں ہو، ہم نے ہی دشمن سے یہ چھینا ہے اور انہیں میدان جنگ سے بھگایا ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھیرا ڈالے رہے انہوں نے کہا، تم میں سے کوئی بھی ہم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، تاکہ دھوکہ کے ساتھ کوئی دشمن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ بس ہم اسی میں مشغول رہے تو اس وقت یسألونک عن الانفال یہ آیت نازل ہوئی۔ صرف وہی کامل الایمان ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سبب ڈر جاتے ہیں اور اس کی ہیبت و عزت کے سبب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ پھر جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے خوف زدہ ہو کر اس گناہ کے ارتکاب سے رک جاتے ہیں، یعنی اس گناہ کو کرنے سے رک جاتے ہیں۔ پس معنی یہ ہوگا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وعید کا ذکر کیا جاتا ہے اس صورت میں لفظ اللہ سے پہلے وعید مضاف محذوف ہوگا، یعنی اس صورت میں لفظ اللہ سے پہلے وعید لفظ محذوف ہوگا، یعنی وعید اللہ یہ معنی ہوگا۔ اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ تلاوت قرآن کے وقت نزول برکات کے سبب دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور دلائل کے ظہور کے سبب اور دلیلوں کے آنے کے سبب یقین مزید پختہ اور راسخ ہو جاتا ہے، یقین اور زیادہ پختہ اور مضبوط اور راسخ ہو جاتا ہے، یعنی بیٹھ جاتا ہے دل میں، اور وہ اپنے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کوئی امید رکھتے ہیں۔ اور جو نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، یعنی وہ اسے پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور وہ اسے ادا کرتے وقت اس کی صحت کا ایسے لحاظ رکھتے ہیں جیسے تیر کو سیدھا کرتے وقت اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ تیر سیدھا بھی ہو جائے اور صحیح بھی رہے۔ نیز جو مال ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ جن کے دل اخلاص، خشیت اور توکل جیسے اعمال سے متصف ہیں، جن کے نفس ذکر الہی سے مطمئن ہیں اور ان کے بدن نماز اور صدقہ و خیرات جیسے اعمال کے حسن سے مزین ہیں اور سجے سنورے ہیں، ہم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں۔ اس آیت میں حقا یا تو مصدر محذوف کی صفت ہے، یعنی اصل میں ہے ایماناً حقا، یا یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق کی حیثیت سے تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان کا ایمان اتنا پختہ اور سچا ہے
کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ آپ سے ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ مومن ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے اللہ تعالیٰ، ملائکہ، کتب، انبیاء و رسول، جنت، دوزخ، یوم البعث یعنی اٹھائے جانے کا دن، جب دنیا بھر سے تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور یوم الحساب پر ایمان کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یعنی حساب کتاب کے دن کے پر ایمان کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مومن ہوں۔ اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں پوچھ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، یعنی میں ان میں سے ہوں یا نہیں ہوں۔ یعنی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کا مطلب ہے کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، جگمگا اٹھتے ہیں۔ تو ایسا میں ہوں کہ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہتا ہوں کہ امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مراد یہی ہے کہ کمال ایمان، اخلاص یعنی خلوص، تصفیہ قلب کی صفائی، تزکیہ نفس کی اصلاح، اور اعضائے بدن کو طاعات اپنانے اور معاصی ترک کرنے سے مزین کرنے کے سبب ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہ امر نادر ہے، لہذا میں نہیں جانتا کہ آیا میرا نفس اس سے متصف ہے یا نہیں۔ اور رہا سوال فقط نفس ایمان کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے موجود ہے الحمدللہ۔ پس یہ انا مؤمن انشاءاللہ کے قبیل سے نہیں ہے۔ اس جملے میں ایک اختلافی مسئلے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ آیا انا مؤمن انشاءاللہ، میں انشاءاللہ مومن ہوں کہنا جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ ان حرف شرط شک کے لیے آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ مجھے شک ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ تو اس میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ ایمان میں شک اسے زائل کر دیتا ہے، یعنی اگر کسی کو اپنے ایمان میں شک ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، لہذا ایمان قطعی ہونا چاہیے۔ اور بعض نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایسا کہنا جائز ہے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ خاتمہ بالایمان ہو یا نہ ہو، لہذا چونکہ ان حرف شرط ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کا استعمال صحیح ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہماری ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تو پکے اور سچے مومن ہیں۔ یہ سن کر اب ہم نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا جواب دیں، یہاں تک کہ بعد میں ہماری ملاقات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ہم نے آپ کو ان کے قول کے بارے آگاہ کیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا تو پھر تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے انہیں کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے انہیں کیوں نہیں کہا کہ تم اہل جنت میں سے ہو؟ بے شک سچے مومن تو یقیناً اہل جنت ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو یہ گمان کرتا ہو کہ میں سچا مومن ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہوں، پھر وہ اپنے جنتی ہونے کی شہادت نہ دے تو وہ نصف آیت پر ایمان لایا، اور نصف یعنی آدھی آیت پر ایمان لایا اور آدھی پر نہیں لایا۔ اسی قول سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے نزدیک انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز ہے۔ انشاءاللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان یقینی نہیں ہے، جو کہ اہل جنت میں سے ہونے کا موجب بنتا ہے، یعنی سبب اور کارن بنتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ایمان کی موجودہ حالت میں شک ہے، کیونکہ ایمان سے مراد تو اعتقاد جازم ہوتا ہے، پختہ اعتقاد ہوتا ہے، اور شک اس پختہ اعتقاد کے منافی اور خلاف ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ شک کا وہم دلاتا ہے، اور شک اعتقاد جازم کے منافی اور مخالف ہوتا ہے۔ اور آپ یہ فرماتے انا مؤمن حقا، میں تو سچا پکا مومن ہوں،
اور اس سے مراد موجودہ حالت میں ایمان کا پختہ اعتقاد ہے، نہ کہ اس سے مراد حسن خاتمہ اور خاتمہ بالایمان کا یقین ہے۔ دونوں نظریوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے، معنوی نہیں ہے۔ یعنی لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف زیادہ محتاط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنے ایمان کے بارے میں انشاءاللہ کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی اتباع کرتے ہوئے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف فرما دے۔ تو اس میں لفظ طمع عدم یقین پر دلالت کر رہا ہے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا، تم اس قول میں ان کی اقتداء کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ولم تومن، اولم تومن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ فرماتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، میرا تو ایمان ہے، لیکن میں دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اس چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم 4 پرندوں کو لاؤ۔ انہوں نے لایا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے، الگ الگ پہاڑوں پر اس کو رکھوا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چاروں پرندے کے جو ان کے اپنے اپنے اعضاء تھے، جو اپنے اپنے اس کے پارٹس آف باڈی تھے، وہ سب اڑ کر کے ایک دوسرے سے جڑ گئے، اور پھر وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو ابراہیم تمیمی نے کہا، کہو انا مؤمن حقا، کیونکہ اگر تم اس قول میں سچے ہو تو پھر اس پر ثابت قدم رہو، تمہیں اس پر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو پھر تمہارا کفر کہیں زیادہ باعث عذاب ہوگا، عذاب کا سبب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جو منافق نہیں وہ سچا اور پکا مومن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی اگلی نشست میں۔ السلام علیکم۔